اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ کی 278 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب ملکوں میں سود کا عام رواج تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی جب تک سود کی حرمت اور سود کی وعید نازل نہیں ہوئی، اس وقت بھی بہت سارے مسلمان بھی سودی کاروبار کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سودی کاروباری تھے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس کام کے اندر ملوث تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مغیرہ، ان دونوں میں آپس میں سودی کاروبار سے معاملات تھے۔ تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے قبیلہ مغیرہ کو سود کا پیسہ دیا ہوا تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد بنو مغیرہ کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، تو بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے آپ لوٹاؤ سود کے۔ تو بنو مغیرہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہم مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد سود حرام ہو گیا، ہم سود کا پیسہ تم کو نہیں دیں گے۔ دونوں قبیلوں میں تھوڑا سا تنازع پیدا ہوا۔ جب تنازع معاملہ جب آگے بڑھا تو یہ معاملہ مکہ کے گورنر حضرت معاذ بن جبل اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا، مکہ کے گورنر کے پاس۔ تو مکہ کے گورنر کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر کے بھیجا کہ دو قبیلوں میں اس قسم کے تنازع پیدا ہوئے، اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو تم لوگوں کو سود کا جو پیسہ رہ گیا اس پیسے کو تم چھوڑ دو۔ چنانچہ جب یہ حکم ان لوگوں کے پاس پہنچا تو وہ لوگ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور سودی معاملات ان لوگوں نے چھوڑ دیے اور سودی پیسوں کو ان لوگوں نے لینا بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری حج وہی ہے اور پہلا حج بھی وہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ حج 10 ہجری میں آپ نے ادا فرمایا۔ اور حج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی دن دنیا میں رہے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر لمبا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت لمبا خطبہ، اس کے اندر بہت سارے احکامات آپ نے بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، باندیوں کے حقوق، اس طریقے سے بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ بڑا ہی فکر انگیز خطبہ، تاریخی خطبہ۔ اس خطبے میں آپ نے ایک یہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کے بارے میں جو سود کی حرمت نازل ہوئی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ کیا یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے بارے میں جاری نہیں کیا گیا، یعنی سودی معاملات جو بند کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص آدمی یا مسلمانوں کے فائدے کے لیے جاری نہیں کیا گیا، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور اصلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم جو غیر مسلموں کی ذمہ تھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ بہت ساری جو رقم غیر مسلموں کے ذمہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس رقم کو چھوڑنے کا اعلان کرتے، اب اس سے وصول نہیں کریں گے۔ اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، جو اصل رقم ہے وہ اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی۔ سب سے پہلے جو سود چھوڑا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت بڑا ان کا سودی کاروبار تھا، سودی معاملات ان کے چلتے رہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانے کا قصاص
میں نے ساقط کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو قتل ہوا اس قتل کا قصاص اب نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلا میں قصاص ربیعہ بن حارث کا ساقط کرتا ہوں، اور سود کے پیسے میں اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساقط کرتا ہوں۔ اب بقیہ رقم جو سود کی رقم ہے وہ وصول کرنے کا کوئی حقدار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے جاہلیت کے زمانے میں جو ربیعہ بن حارث نے جو قتل کیا تھا اس کا بھی جو ہے میں خون ساقط کرتا ہوں۔ اور سن لو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، جاہلیت کے زمانے کے تمام رسم و رواج میرے پیروں کے نیچے پامال ہو چکی ہیں۔ رسم و رواج میرے پیروں کے نیچے پامال ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے ان رسم و رواج کو دوبارہ زندہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا منشور اور اسلام کی تعلیم کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے یہ قرآن کا انداز ہے اور قرآن کا لب و لہجہ ہے کہ جب کوئی حکم مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا جاتا تو سب سے پہلے ان کو خدا کا ڈر، آخرت کا تصور اور آخرت کی پیشی کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی کام جب ہوتا ہے، نیا نیا جب شروع ہوتا تو اس کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا۔ بہت بڑی رقم چونکہ دوسروں کی ذمہ تھی اور رقم کا چھوڑنا بڑا دشوار ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو مال سے، اولاد سے محبت ہوتی، کس کو مال سے اولاد سے محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں سے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ جو کچھ تمہاری رقم دوسروں کے ذمے سود کی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رقموں کو چھوڑ دو۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دینا ان کے لیے آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے گا وہ۔ اور اللہ کا ڈر اگر نہ ہو تو آدمی جو ہے بے شرمی پر اتر جائے گا، بڑے بڑے جرائم پر اتر جائے گا۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ بقیہ رقم کو یعنی سود کی رقم کو چھوڑ دو۔ اللہ کا ڈر جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف جب دلوں کے اندر پیدا ہو گیا اور آخرت کی پیشی کا، جنت اور جہنم کا معاملہ جب ان کے سامنے آ گیا تو پھر ان لوگوں کے لیے سود کا چھوڑنا، بڑی سے بڑی قربانیاں دینا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ پھر آیت کے اخیر میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم سود کو چھوڑ دو۔ ظاہر بات ہے جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جب عہد کرے گا کہ میں نے اللہ کا عہد کیا، اللہ سے یہ عہد کیا کہ اب میں جو ہے یہ کام نہیں کروں گا، سودی کاروبار نہیں کروں گا اور یہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، ظاہر بات ہے جب آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر ہوگا ارے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب مسلمان ہو کر کے یہ غلط کام کیسا کروں گا میں؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان مومنوں کو ڈرایا اللہ سے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم اگر مومن ہو، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا عہد کر لیا اور یہ تم نے عہد کیا کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کروں گا، قربانیاں پیش کروں گا، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے ارمانوں کا، اپنے خواہشات کا خور کر دوں گا اللہ کے حکم کے سامنے، تو اللہ کا حکم ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ مومن ہے، مومن ہونے کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ مومن کو احساس دلا رہے دیکھو تم نے جب ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہی تو ایمان ہے۔ اسی کو تو مسلمان کہتے، اسی کو تو اللہ تعالیٰ کے جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا اور ایمان کا تصور ہوگا تو ظاہر بات ہے جب یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اللہ کا خوف اور مومن ہونے کا احساس، تو پھر سودی کاروبار کیا اس سے بڑے بڑے معاملات بھی انسان چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم مومن ہو اور اللہ سے ڈر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ہے تو یہ کاروبار چھوڑ دو۔ اور آگے کی جو آیت آ رہی ہے یعنی 279 نمبر کی آیت، اس کے اندر تو بڑا ہی سخت
لب و لہجہ اختیار کیا اللہ نے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں اتنا سخت قانون نافذ کیا کہ اتنا سخت قانون شرک کے علاوہ کسی اور حکم کے بارے میں نازل نہیں کیا. شرک کے بارے میں سخت قانون نافذ کیا، اس کی تو کسی صورت میں بخشش ہی نہیں ہوگی، لیکن سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا، اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا کہ شرک کے بعد اتنا کسی اور چیز کے بارے میں لب و لہجہ اختیار نہیں کیا. انشاءاللہ اس کو کر بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس خبیث عمل سے محفوظ فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمان کے اوپر استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.